وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیوخت کے کتنے بڑے مقام پر پہنچایا ہو اور کتنے لاکھوں ہزاروں مریدین بنے ہوں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خادم سمجھتا تھا کہ میں خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، اور خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، لیکن جس وقت جیسا موقع آ جائے خدمت ویسی کر لیں۔ مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا رہتا ہے، بات کہیں اور جانا چاہ رہی تھی لیکن یہ بھی بڑی مفید بات آ گئی ذہن میں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے تعلق تھا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے بیعت ہوئے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت کی وفات کے بعد پھر تعلق قائم کیا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی دونوں نے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا۔ تو میرے دادا جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، جو ہمارے دادا کے نام پر ہے، تو وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب خیال ظاہر کیا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا، تو ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود لے کر تھانہ بھون تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت میں اصلاح کے لیے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں کمزور بہت ہوں، اور کمزور بہت ہوں، زیادہ مشقت اور محنت برداشت نہیں کر پاتا۔ اس مفہوم کی بات عرض کی تو حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا دین صرف اقویاء کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے، کوئی طاقتور ہو تو اس کے لیے بھی ہے، اور جو کوئی کمزور ہو اس کے لیے بھی ہے۔ ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں قوت خرچ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، قوت اور طاقت کی، ایسا طریقہ بتائیں گے۔ تو پہلے ہی دن حضرت نے ایک بہت بڑا بوجھ دل سے اتار دیا۔ پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تعلق ہوا کہ ہر وقت حضرت حکیم الامت کی باتیں سننا، حضرت کی باتوں پر عمل کرنا، خط و کتابت، اور حضرت کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو میرے استاد حضرت مولانا اکبر علی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ جو مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، انہوں نے نقشہ کھینچ کر بتایا کہ اس طرح مبہوت ہو کر حضرت کی باتیں سنا کرتے تھے جیسے، اور ذرا سی کوئی بات حضرت نے فرمائی تو اس سے اچھل جایا کرتے تھے، اتنے محویت کے ساتھ حضرت کے ساتھ۔ رمضان اکثر و بیشتر سارا وہیں گزارتے تھے حضرت کی خانقاہ میں۔ تو ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ حضرت دیوبند سے روانہ ہوئے تھانہ بھون حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی صحبت اٹھانے کے لیے، اور بکثرت ایسا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال سمیت جا کر تھانہ بھون رہتے تھے۔ ہمارے جو بڑے بھائی بہن ہیں الحمدللہ اسی کی وجہ سے ان کو حضرت سے تعلق اور بیعت کا بھی شرف حاصل ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت نے خود اپنے مکان کے اندر والد صاحب کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو ٹھہرایا اپنے مکان کے ایک حصے میں۔ تو ایک مرتبہ تھانہ بھون پہنچے اکیلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تھانہ بھون کا جو اسٹیشن تھا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اور وہ چھوٹا سا اسٹیشن بھی دعاؤں سے بنا تھا،
یعنی تھانہ بھون میں کوئی اسٹیشن تھا نہیں حقیقت میں، بلکہ اس کے قریب میں ایک بستی تھی جلال آباد، وہاں پر اسٹیشن ہوا کرتا تھا، یہاں اسٹیشن ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں یہ طریقہ تھا، ہر روز عصر کے بعد ختم خواجگان ہوا کرتا تھا۔ ختم خواجگان جو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کافی دنوں تک کراتے رہے، وہ ہوا کرتا تھا، اور ختم خواجگان کے بعد دعائیں ہوتی تھیں۔ ان دعاؤں میں بھی عجیب عجیب تاثیر ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ختم خواجگان کے موقع پر یہ دعا کرائی گئی، جو وہاں تھانہ بھون کی مسجد میں جو کنواں تھا وہ کھارا تھا، پانی کھارا تھا اس کا۔ تو ختم خواجگان میں جو بہت ساری دعائیں کرائی جاتی تھی، ایک دعا یہ بھی کرائی جاتی تھی، یا اللہ ہمارے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیجئے، یہ کھارا پانی ہے اللہ یہ میٹھا کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا سے وہ میٹھا ہو گیا، وہ کنویں کا پانی کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اسی ختم خواجگان کے دوران یہ دعا فرمائی گئی کہ یا اللہ لوگ ہمارے خانقاہ میں آتے ہیں تھانہ بھون میں، ان کو جلال آباد کے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، وہاں سے فاصلہ ہوتا ہے، یا اللہ تھانہ بھون میں اسٹیشن بنا دیجیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اسٹیشن بن گیا وہاں پر۔ تو وہ اسٹیشن کے اوپر حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترے رات کے وقت میں، تنہا تھے، رات کے وقت میں اترے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک کوئی بہت بڑا خاندان تھا، کوئی خاندان تھا، کوئی صاحب تھے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بھی تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اترے۔ ان کا مقصد بھی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جانا تھا، رات کا وقت تھا۔ اب ان کے ساتھ سامان تھا، بکسا تھا، بکسے تھے کچھ، اس زمانے میں بستر بند بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بستر بند لے کے چلا کرتے تھے، بکسا بستر بند وغیرہ۔ تو انہوں نے وہاں اسٹیشن کے اوپر عام طور سے سامان اٹھانے کے لیے کلی ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی، کلی کلی کلی، کوئی کلی ملے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، چھوٹا سا اسٹیشن، اس پہ کوئی کلی موجود نہیں تھا۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ منظر کہ یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہیں، سامان بھی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کلی مل نہیں رہا۔ تو جا کے اپنے سر کے اوپر اس طرح وہ امامہ جو تھا اس کو اس طرح باندھا جیسے کلی لوگ باندھتے ہیں، اور جا کر ان سے کہا جی کیا کام ہے، کلی چاہیے؟ انہوں نے کہا تو فرمائیے کیا کام ہے۔ کہا کہ یہ سامان اٹھانا ہے، کہ کہاں لے جانا ہے؟ کہ خانقاہ میں۔ تو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا جو دل میں آئے کہ دے دینا، اور رکھ کے ان کا جو بکسا ہے وہ سر پہ رکھا، اور کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑی۔ حضرت والد صاحب تو نہیں، وہ نظار بزرگ تھے، کوئی بہت زیادہ قوی طاقتور نہیں تھے، لیکن سر پہ رکھا اور اس کا بکسا اور کچھ اور سامان جو بھی کچھ تھا وہ لے کے روانہ ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے اطمینان سے رکھوا دیا کہ کلی ہے، اس کو سر پہ رکھوا دیا۔ اب کس طرح پہنچے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ خانقاہ کے دروازے پر جب پہنچ گئے سامان رکھ دیا اور سامان رکھ کے غائب ہو گئے۔ وہ جب تاکہ پیسے ویسے دینے کی نوبت نہ آئے، غائب ہو گئے۔ اگلے دن وہی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت رات تو کچھ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور کوئی فرشتہ کہیں سے آ گیا۔ کیا بات ہوئی؟ کہ جی میں وہاں پر قلی قلی آواز لگا رہا تھا، تو وہاں ایک بزرگ ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامان اٹھاؤں گا، وہ سامان اٹھا کے لے گئے اور وہ غائب ہو گئے، پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے، میں پیسے بھی نہیں دے سکا ہوں۔ اب یہ والد صاحب بیٹھے سن رہے ہیں، نہ اس کا راز ان پر کھلا جن کا سامان اٹھایا تھا، ان کو بتا دیا ہو کہ بھائی میں تھا وہ، نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، صرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا اور کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ خادم۔ تو خادم خدمت کے جو طریقے بھی کہیں سے میسر آ جائیں تو وہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ عجیب و غریب حالات ہیں ان کے، میرا دل چاہتا ہے کوئی ان کی مکمل سوانح لکھے،
عجیب حالات کے بزرگ تھے. وہ اسی طرح ایک مرتبہ آ رہے تھے پیدل کسی دوسرے شہر سے. راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں بیچارے سامان اٹھائے ہوئے اور چل رہے ہیں, بہت دقت سے مشقت سے, چلا نہیں جا رہا. تو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے, پوچھے بھائی آپ کو اٹھانے میں مشقت ہو رہی ہے, میں کچھ مدد کر دوں, میں اٹھا لوں گا سامان. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اٹھا لو. تو سامان اٹھا لیا سر پہ رکھ کے, چلتے رہے. راستے میں پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی کاندھلا جا رہا ہوں. تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں کاندھلا میں, مولانا مظفر حسین صاحب, ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ جانتے ہو ان کو, مولانا مظفر حسین کاندھلوی کو؟ کہ ہاں جانتا ہوں. کہ سنا ہے بڑے بزرگ آدمی ہیں, بڑے ولی اللہ ہیں. تو کہنے لگا ہاں نماز تو پڑھ لے. میں جانتا ہوں نماز تو پڑھے. اور یہ کہہ کر سامان اٹھا کے اور چلتے رہے, یہاں تک کہ جب کاندھلا شہر میں داخل ہوئے تو لوگ سب جانتے تھے حضرت کو, دیکھا سر میں سامان رکھا ہوا ہے تو لوگ دوڑے تو کہ کسی طرح وہ سامان جو ہے حضرت کا وہ خود اٹھائیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا, تب اس بیچارے کو پتہ چلا, اس نے کہا جی غضب ہو گیا, میں تو ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنا سامان اٹھا کے, میرا سامان اٹھا کے میری خدمت کر ڈالی. یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا ہم نام لیوا ہیں بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کے جذبہ خدمت کا کوئی حصہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں وہ حضرت کے رتبے کو انہوں نے بہت کم کر دیا. حقیقت میں تو ان کو کہنا چاہیے شیخ العربی والعجم, عرب و عجم کے شیخ. تو وہ ایسے بزرگ تھے. تو وہاں ایک رامپور میں غالباً ایک عالم تھے, مولانا نہیں اجمیر میں تھے غالباً, مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم تھے, پڑھاتے تھے, درس دیا کرتے تھے. تو ان کا انہوں نے حضرت کی شہرت سنی تھی تو خیال ہوا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں, حضرت کی صحبت سے مستفید ہوں. تو وہاں سے سفر کر کے دیوبند پہنچے. اچھا وہ جو جس مدرسے میں تھے یا جس ماحول میں تھے اس میں علماء کی ایک شان ہوتی تھی. ذرا جبہ پہنے ہوئے ہیں, کچھ امامہ لگایا ہوا ہے, کچھ جبہ قبہ ہے, شان و شوکت کے ساتھ علماء رہا کرتے تھے. یہ بھی بڑی شان شوکت والے تھے, لیکن حضرت شیخ الہند کی خدمت میں. تو لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے کہ بھائی مولانا محمود الحسن صاحب کس جگہ رہتے ہیں, تلاش کرتے کرتے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے گھر پر پہنچے. تو وہاں دستک دی, دوپہر کا وقت تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بہت سادہ رہتے تھے, کپڑے کی چھوٹی سی ٹوپی اور اتفاق سے اس وقت لنگی پہنے ہوئے تھے اور کپڑا معمولی کرتا اور لنگی. وہ باہر آئے تو یہ مولانا معین الدین صاحب یہ سمجھے کہ یہ کوئی خادم ہے, یعنی گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے. تو ان سے کہا کہ بھئی میں مولانا محمود الحسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا تشریف لائیے اندر. لے گئے, وہاں لے جا کر بٹھا کر کہا کہ اس نے کہا بھئی میں مولانا کو اطلاع کروا دو کہ میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ابھی آپ تشریف رکھیے, ابھی تھکے ہوئے آ رہے ہیں, اب دور گرمی کا موسم ہے, پنکھا جلا ان کو. تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آئے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں, کچھ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں کھانا کھانے نہیں آیا ہوں, میں نے مولانا محمود الحسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہ جی ابھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی. اور پھر لا کے پانی دیا اور اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی.
وہ پھر ڈانٹنے لگے، تم سے اتنی مرتبہ کہا کہ میں تم سے ملنے نہیں آیا، میں تمہارے کھانا کھانے نہیں آیا، میں تمہارا پانی پینے نہیں آیا، میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں ہے، محمود بندئی کا نام ہے، محمود بندئی کا نام ہے۔ تو کھل گئی کہ شیخ الہند کیا چیز ہے، کس مقام پر ہے۔ یہ ہے کہ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خادم۔ یہ وہ منصب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو یہ خدمت کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا عظیم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا، کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں لگا رہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم نے دین کو چند عبادات جو ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ بس اسی سے ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ز تسبیح و سجادہ و دلق نیس طریقت بجز خدمت خلق نیس، کہ طریقت اور تصوف یہ محض تسبیح پڑھنے سے اور مصلی بچھانے سے اور گدڑی کا لباس پہننے سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تسبیح و سجادہ و دلق نیس طریقت بجز خدمت خلق نیس، طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔